دونوں نے مل کر میدان کا ایک چکر لگایا اور ابھی دوسرا چکر پورا ہونے ہی والا تھا کہ فضا میں گولی چلنے کی آواز ابھری۔ رینا نے فوراً لگامیں کھینچ دی۔ مارگریٹ اضطراری انداز میں ہن ہنا کر رک گئی تھی۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول رنگ آسماں، قسط نمبر 4۔ کسی بھی جانور کے قریب گولی چلانا اس کے سواروں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، یہ بات شوکت کے باپ کریم بخش نے اسے تربیت کے پہلے دن ہی سمجھا دی تھی، بالخصوص کسی سرکش جانور کے سامنے۔ اور مارگریٹ تو تھی ہی منہ زور اور سرکش گھوڑی، لیکن خلاف توقع وہ نابیدکی تھی اور نہ ہی اس نے منہ زوری کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ شوکت کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ تب ہی اس کی نظر ایک بغیر ہڈ والی جیپ پر پڑی۔ وہ چونک گیا۔ جیپ کے بونٹ کے پاس ایک درمیانے قد کا اور گھٹے ہوئے جسم کا ایک خوبرو سا انگریز نوجوان اپنے دونوں پاؤں پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کا سٹائل ویسٹرن فلموں کے کاؤبوائے جیسا تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں میں ہولسٹر جھول رہے تھے، ایک میں پستول اور دوسرا خالی نظر آ رہا تھا، کیونکہ دوسرا ہولسٹر کا پستول اس کے دائیں ہاتھ میں تھما ہوا تھا اور جس کی نال غیر معمولی طور پر لمبی تھی۔ اس کا انداز جارحانہ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ شوکت کے ساتھ ڈوئل لڑنے کے لیے پورے موڈ میں ہو، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ہمراہ ایک ترادار حسینہ بھی کھڑی تھی، نہایت چست پینٹ شرٹ پہنے، جس میں اس کے کافر ادا کے سیمی وجود کی تمام تر حشر سامانیاں نمایاں تھی۔ سرحدی زبان میں وہ خاصی گل بدن تھی، شباب تو جیسے ٹوٹ کر اس پر برس رہا تھا، جسم بھرا بھرا تھا، وہ جسے خالص یورپین اصطلاح میں چوبی گرد کہا جا سکتا تھا۔ کمر کا حصہ خاص طور پر سبکرو تھا، رنگ کھلتا ہوا گورا چٹا جس میں سرخی بھی ملی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ بال بوائے کٹ اور براؤن تھے۔ چست اور فٹ لباس میں اس کا بھرا بھرا جسم دعوت نظارہ دے رہا تھا، بلکہ ایک ایک انگ چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ہے گائز، گارشیا، رابرٹ! رینا اس نوجوان جوڑے کی طرف دیکھ کر شناسہ انداز کی مسرت سے چیخی اور اپنے دونوں بازو پھیلائے ان کی طرف لپکی۔ گارشیا سے لپٹ کر دونوں افسراؤں نے ایک دوسرے کے گال چومے اور پھر آخر میں رینا رابرٹ نامی اس کاؤبوائے نوجوان کے ساتھ بغل گیر ہوئی، اور شوکت نے اور رینا نے رابرٹ کو ایک دوسرے کی گال پر بوسہ لیتے دیکھا تو اس کی طبیعت مغزز سی ہو گئی۔ اسے لگا اس نوجوان پر آ رہا تھا، اسے غصہ اس نوجوان پر آ رہا تھا جس نے اپنی لمبی نال والے پستول سے ہوائی فائر کیا تھا۔ وہ اس نوجوان کو سخت تعذیب کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا اور اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اسے گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ وہ نوجوان اپنے پستول کی دھواں اڑاتی نال کو پھونک مار کر شوکت کی طرف گھورنے لگا۔ اس کے انداز میں رعونت تھی۔ شوکت آگے بڑھا تو رینا نے پہلے اس کا تعارف کراتے ہوئے ان سے کہا، یہ ہمارا سائس ہے، مسٹر شوکت، بہت بہادر اور دلیر، مجھے اسی نے گھڑسواری سکھائی ہے۔ رینا کے منہ سے اپنی تعریف شوکت کو بھلی محسوس ہوئی تھی۔ اور مسٹر شوکی، یہ میرے کزنز ہیں، سسٹر اینڈ برادر گارشیا اینڈ رابرٹ۔ تعلق داری قریبی تھی، مالکوں کے مہمان بھی اس کے افسروں کا ہی درجہ رکھتے تھے۔ ہائے، سو نائس آف یو، ویری ہینڈسم۔ گارشیا نے شوکت کو دلچسپ اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا اور اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ گلیڈ ٹو میٹ یو، ہینڈسم۔ شوکت نے بھی اس سے مصافحہ کیا تو اس نے محسوس کیا کہ گارشیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھوڑا معنی خیز انداز میں دبایا تھا۔ شوکت نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مسکرا کر قریب کھڑے رابرٹ کی طرف بڑھا دیا۔ نیور ایور، میں ملازموں اور نوکروں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ رابرٹ نے تلخی اور رعونت کے ساتھ شوکت سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ شوکت کو اس مغرور فرنگی نوجوان کی اس بات پر تیش تو آیا، مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنا خالی ہاتھ گرا دیا، تاہم اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے بولا، مسٹر رابرٹ، جانوروں کے آگے دوبارہ فائر کرنے کی غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ یہ بدرکنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگایا کرتے اور رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
مائی فٹ، رابرٹ نے غصیلی نظروں کی طرف دیکھتے ہوئے آخر میں رینا سے کہا، تم لوگوں نے نوکروں کو کس قدر سر پر چڑھا رکھا ہے، یہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، اور یہ گھوڑے پر اس قدر تمہارے قریب تھا۔ ڈیم اٹ، اسے بتاؤ رینا میں کون ہوں؟ آئی ایم رابرٹ، بل فائٹر۔ میں وحشی سانڈوں کو تنہا تگنی کا ناچ نچاتا ہوں، اور یہ ایشی گھوڑے میرے سامنے گدھوں سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتے۔ میں بیک وقت 3 گھوڑوں کو قابو کر لیتا ہوں۔ اس اکھڑ مزاج فرنگی نوجوان کو شاید رینا کے منہ سے اس کی تعریف بری لگی۔ اور نو سوری ٹو سے مسٹر شوکی، رینا نے کہا، رابرٹ کا اصل تعارف یہی ہے کہ یہ ایک ماہر بل فائٹر ہے۔ یہ دونوں آج ہی لندن سے آئے ہیں۔ برادر، ہر کوئی اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے، خود پر اتنا مت اترایا کرو ہر وقت۔ اس کی بہن گارشیا نہایت بیزاری سے اپنے بھائی سے بولی۔ اسے شوکت کے ساتھ اپنے بھائی کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا چھوڑو، اندر چل کر آرام سے باتیں کرتے ہیں، آؤ، رینا نے ان سے کہا۔ رابرٹ ابھی تک شوکت کو خارزدہ نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ لمبی نار والا پستول ہنوز اس کے ہاتھ میں تھما ہوا تھا۔ ٹھہرو، میں ایک تماشا ضرور دکھانا چاہتا ہوں اس غلام کو۔ یہ کہتے اس نے مارگریٹ کے قدرے قریب جا کر فضا میں ایک اور فائر کیا۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ مارگریٹ زور سے ہنین آئی اور اپنے پچھلے پیروں پر زور ڈالا اور اگلے پیروں کی کنوتیاں ملائی اور الف ہوئی۔ اس کے ساتھ اس نے قریب کھڑے رابرٹ کو ٹکر ماری۔ رابرٹ کو معلوم نہ تھا کہ یہ کوئی عام گھوڑی نہیں بلکہ ایک سرکش گھوڑی ہے جو ابھی سیدھانے کے عمل سے گزر رہی تھی، لہٰذا اس کے اگلے سموں کی ٹکر سے سنبھل نہ سکا اور گر پڑا، مگر اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ دوبارہ اٹھا۔ تب تک مارگریٹ دوڑ چکی تھی۔ رابرٹ اپنا پستول ہولسٹر میں اٹھ سے اس کی طرف بھاگا، مگر وہ مارگریٹ کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا بلکہ قوس کی شکل میں گھومتے ہوئے میدان کے وسط میں راستہ کاٹ کر توڑا اور جلد ہی مارگریٹ کو جا لیا۔ وہ پل کے پل میں مارگریٹ کی پیٹھ پر نظر آ رہا تھا۔ شوکت کو تسلیم کرنا پڑا کہ رابرٹ بھی کم نہ تھا، مگر وہ رابرٹ کی طرح کب اکڑا تھا۔ رینا، گارشیا اور شوکت جیپ کے قریب کھڑے رابرٹ کو مارگریٹ پر سواری کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور شوکت کی تیز اور بھانپتی نظریں بتا رہی تھی کہ مارگریٹ کو گولی چلنے کا زیادہ غصہ تھا اور اس پر مستعد وہی شخص اس کی پیٹھ پر زبردستی سوار ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مارگریٹ رابرٹ کو اپنی پیٹھ سے گرانے کے لیے سرکشی کا زیادہ ہی مظاہرہ کرنے لگی۔ اس نے دیکھا خود پر اترانے والا یہ مغرور صفت فرنگی نوجوان جو اس کا ہم عمر بھی تھا پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ تبھی رینا نے تشویش زدہ انداز میں شوکت سے کہا، شوکی تم جاؤ، رابرٹ اسے سنبھال نہیں پائے گا۔ مارگریٹ بہت غصے میں لگ رہی ہے، وہ کہیں سے نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، اچانک گارشیا بولی، رابرٹ نے بہت ٹیزنگ کی ہے، اسے بھگتنا چاہیے۔ شوکت بھی یہی چاہتا تھا۔ اسی وقت مارگریٹ نے ایک ایسی تباکن پلٹی کھائی کہ اس کی پیٹھ پر سوار رابرٹ اس کی پوچھ سے گرتے گرتے بچا، اور یہاں تک کہ وہ اس کی گردن سے جھول گیا، اور کوئی وقت جاتا کہ وہ بپری ہوئی مارگریٹ کے اگلے دونوں سموں کی زد میں آ جاتا۔ رینا چیخی اور شوکت سے چمٹ کر بولی، پلیز پلیز فار مائی سیک، شوکی رابرٹ کی مدد کرو۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب شوکت کو رینا کے سین و تن کے لمس ہی نہیں اس کی ملتجانہ نظروں نے کھدیر ڈالا۔ مارگریٹ دوڑتی اچھلتی کودتی قریب آ گئی تھی اور شوکت نے وہیں سے ایک جست بھری۔ رابرٹ کا جسم تب تک بھربھری مٹی والی زمین سے رگڑ کھانے لگا تھا۔ شوکت مارگریٹ کی پیٹھ پر سوار ہو چکا تھا اور اس کی لگامیں کس کر اسے قابو میں کرنے کے ساتھ ساتھ مخصوص انداز میں پچکارنے بھی لگا۔ بدمست مارگریٹ کا ابال کم ہوا تو اس کی رفتار بھی آہستہ ہونے لگی، اور تبھی شوکت نے ایک ہاتھ بڑھا کر رابرٹ کو کندھے سے تھام کر نیچے اتار دیا۔ رابرٹ زمین پر گرا اور اپنا لباس جھاڑتا ہوا فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے سے غصیلے پن سے زیادہ خجالت کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ رینا اس کی طرف دوڑی، جبکہ گارشیا کی نیم باسی نگاہیں سرکش مارگریٹ کی سبکرو پیٹھ پر بڑی شان سے جمے شوکت پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے گداز لبوں پر بھیدوں بھری مسکراہٹ تھی۔ اسی وقت حویلی سے کچھ اور لوگ بھی دوڑے چلے آئے۔ ان میں خداموں کے علاوہ مکین بھی تھے۔ وہ فکر مندی کے ساتھ رابرٹ کو دیکھ رہے تھے اور اس کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ شوکت مارگریٹ کو میدان کا ایک چکر لگانے کے بعد استبل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مارگریٹ کو باندھا، اس کے سفید گورے چہرے پر توبڑا چڑھایا
اور چارے کا کھارا آگے اس کے منہ کے قریب ڈال دیا۔ استبل میں دائیں بائیں 10 فٹ لمبے اور 5 فٹ چوڑے 24 خانے بنے ہوئے تھے۔ ان میں اسٹیبل نمبر درج تھے۔ درمیانی راستہ گلی نما تھا۔ سب خانوں میں اصیل نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ہر سائز کے تھے، لمبے، ٹیڈی، پونی ٹیڈی اور چتکبرے۔ سامنے استبل کا بڑا سا چوبی گیٹ تھا جس کا ایک در کھلا پڑا تھا۔ وہاں سے دھوپ کی موٹی لکیر اندر پڑ رہی تھی۔ اسی دھوپ میں کسی کا سایہ تھرکا۔ شوکت کی قابی نگاہوں گیٹ پر چست ہوئی اور تب ہی اسے اور ادراک ہوا کہ وہ سایہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے کسی عورت کا ہی ہو سکتا تھا۔ رینا، ایک ہی نام اس کے ذہن میں چمکا، مگر جب اس سائے نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور سہج سہج سا قدم با قدم اس کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے حرکات و سکنات چال ڈھال دے کر شوکت کو اپنے دل میں کلک ہونے والے اس آوارہ خیال کی نفی کرنا پڑی کہ وہ رینا نہیں کوئی اور تھی۔ پر کون تھی؟ اگلا خیال کلک ہونے کے بجائے سوالیہ آنکڑے کی طرح اس کے حلق میں جیسے اٹک کر رہ گیا۔ اس نے بھی اسی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ استبل میں روشنی کا پورا برق بندوبست تھا، مگر کہیں کہیں بلب بجھے ہوئے تھے، روشن دان بھی بند تھے، کچھ کھلے ہوئے۔ پھر اچانک ہی دونوں روشنی میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو شوکت چونکے تک اس سائے نے گویا حملہ کر دیا۔ وہ اچھل کر اپنی باہیں پھیلاتا ہوا اس پر آن پڑا، اس طرح کہ وہ کھڑے کھڑے اس کے پیٹ اور سینے سے چپک گیا اور اس کی گردن میں اپنی شاخ گل جیسی باہیں ڈال کر لپیٹ دی۔ یو سو بریو، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ شوکت کے ہونٹوں سے لگا دیے۔ شوکت اس حملے سے بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ حملہ اگرچہ بے خود کر دینے والا تھا، مگر شوکت خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ وہ ان نرم گداز لبوں کی حلاوت آگے لمس کو بھی پل کے پل فراموش کر بیٹھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس سائے کو اپنے سے دور دھکیلا تو وہ نیچے گر پڑا۔ مترنم سی چیخ ابھری، او مس گارشیا تم! وہ اسے پہچان کر چونکا اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اسے سہارے کے لیے بڑھایا۔ یو فول، جانگلی وحشی، یو ہرٹ می! ایک عورت کو خود سے اس طرح دھکا دیتے ہیں؟ اٹس سوٹیبل فار می! وہ اس کا ہاتھ پکڑے برہمی سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو شوکت جھیپ سا گیا اور خجل سی ہنسی کے ساتھ بولا، سوری، میں دراصل گھبرا سا گیا تھا، اس لیے کہ پہلے کبھی میں ایسے حالات سے نہیں گزرا تھا۔ ونس اگین اینڈ ایکسکیوز می سوری۔ شوکت کو بھی فرنگیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس طرح کے ادب و آداب آ گئے تھے۔ گارشیا اس کی سادگی پر اپنا غصہ بھلا کر ہنس پڑی اور بولی، یو آر سو سمپل بٹ ویری کیوٹ اینڈ سو ہینڈسم۔ مجھے تمہاری یہ ادا پسند آئی۔ اینی وے، اس نے مترنم ہنسی کے ساتھ مسافر کے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے شوکت نے بھی کسی مصلحت کے ساتھ دوستانہ انداز میں ہی تھام لیا۔ مجھے اپنے استبل کی سیر نہیں کراؤ گے؟ وہ ایک ادائے دلبرانہ انداز میں سر جھٹک کر بولی تو شوکت بدستور خفیف سی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر ساری رکھتے ہوئے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ گارشیا ایک ایک چوبی خانوں میں گھس کر گھوڑوں کو پراشتیاق نگاہوں سے دیکھنے لگی، ان کی سبک پیٹھ سے لاتی، انہیں کھرکھراتی۔ مجھے اس گھوڑے پر بٹھاؤ گے؟ گارشیا کو ایک سیاہ پیٹھ والا گھوڑا پسند آیا۔ وہ اس کی سبک خرام پیٹھ پر ہاتھ گھماتے ہوئے بولی۔ وہ پونی نسل کا ایک چھوٹے سائز کا گھوڑا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں، شوکت نے کہا اور اس کی سبک کمر کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کر دیا۔ گارشیا جیسے اس کی منتظر تھی، وہ اس بہانے ایک بار پھر گلے کا ہار بن گئی۔ اس نے پونی کی پیٹھ پر چڑھنے کے دوران خود کو شوکت کے اس قدر قریب کر لیا جیسے وہ گھوڑے پر نہیں شوکت پر سوار ہونا چاہتی ہو۔ اس کے بھرے بھرے گداز جسم کا لمس شوکت کے اندر تھرتھری سی مچانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے گارشیا کو جیسے جلدی سے گھوڑے کی پیٹھ پر پھینک دیا اور دوسرے ہی لمحے گارشیا نے ایک عجیب حرکت کر ڈالی۔ وہ آگے کو ذرا جھک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سینے کے بل اس سے چپک کر لیٹ گئی اور توبہ شکن انگڑائی لینے کے انداز میں اپنے جسم کو خم دیتے ہوئے شوکت کی طرف نیم باسی آنکھوں سے دیکھا، ایک سسکاری لی اور اسی انداز میں بولی، آہ، کتنی مضبوط، سخت، لچکیلی اور کشادہ پیٹھ ہے اس کی۔ انگ انگ سے اس کی طاقت و جواں خیزی کا چشمہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گارشیا نے اپنی جانب بکھلائی نظروں سے تکتے ہوئے شوکت کو بڑی معنی خیز انداز میں آنکھ ماری
جی ہاں، شوکت جھجکا۔ اس کے بعد اس نے گارشیا کی مست خیزیوں کو بریک لگانے کی غرض سے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر گارشیا کو نیچے اتار دیا۔ اسی طرح دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ آر یو میریڈ؟ باہر آ کر ہری ہری دھوپ میں چہل قدمی کرتے ہوئے گارشیا نے سوال کیا۔ نو، شوکت نے جواب دیا۔ وہ اسے پیچھا چھڑانے کے موڈ میں تھا، یوں کہ اسے برا بھی نہ لگے۔ ہیو یو گرل فرینڈ؟ نو، شوکت نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ ان فرنگیوں کے آزاد خیال معاشرے و چلن سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ایسے سوال بے دھڑک پوچھ لیا کرتے تھے۔ حیرت ہے، تم جیسے پوروجی ہینڈسم نوجوان بغیر لڑکی کے کیسے گزارا کر لیتے ہیں؟ گارشیا بولی۔ شوکت اسے کیا جواب دیتا؟ اس کے باپ نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ ان فرنگیوں کی زلفوں کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کرنا، یہ پہلے اس میں پھانستی ہیں اور پھر جکڑ لیتی ہیں۔ شوکت نے فوراً بات کا موضوع بدل ڈالا۔ لگتا ہے آپ کو بھی گھڑسواری کا شوق ہے۔ تم نے بھلا کیسے اندازہ لگایا؟ گارشیا نے جیسے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ شوکت کو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ آپ نے بڑے شوق سے استبل کی سیر جو کی تھی۔ شوکت نے جلدی سے بات بنا لی۔ ہا 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 ہا۔ گارشیا نے اپنے حلق سے ایک آزاد منشر ٹہکا بلند کی اور بولی، کسی دن تمہارے ساتھ گھڑ سواری ضرور کروں گی، اسی طرح جس طرح تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رینا کو کروا رہے تھے۔ شوکت اس کے منہ سے رینا کا ذکر سن کر تھوڑا سا چونکا تھا، مگر پھر خود کو مطمئن رکھتے ہوئے جواب میں مسکرا دیا۔ ضرور۔ تم ادھر ہی رہتے ہو؟ ہاں، ڈیسنٹ کوارٹر میں۔ اپنے کوارٹر میں لے چلو مجھے۔ پھر کبھی صحیح، میں ابھی ڈیوٹی پر ہوں، بڑے صاحب آنے والے ہیں، یہ ریس کے گھوڑے چن کر دینا ہے۔ اوکے۔ یہ اسی شام کا ذکر تھا۔ شوکت لوٹا تو باپ نہیں تھا۔ اس نے غسل وغیرہ کیا اور ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ذرا دیر بعد اس کا باپ لوٹا تو اس کا چہرہ اترا تھا اور اداس و پریشان تھا۔ کیا ہوا شوکت کے ابا؟ یہ تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ سکینہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ صاحب لوگوں کے ہاں ولایت سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں نا، وہ کوہ شمالیہ کی کسی لمبی مہم پر جا رہے ہیں، کہہ رہے تھے شوکت بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ کریم بخش نے جواب دیا تو سکینہ نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ فوراً بولی، ہائے اللہ، میں ہرگز اپنے بچے کو کسی مہم پر نہیں بھیجوں گی۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ حالات کس قدر خراب ہیں؟ شوکت بھی وہیں تھا، بولا، ابا کیسی مہم؟ کچھ پتا تو چلے، اور میرا ہی کیوں انتخاب کیا ہے؟ میں تو یہی ٹھیک ہوں۔ بیٹا تم اکیلے نہیں جاؤ گے، اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا بلاوا آنے والا ہے۔ اس سلسلے میں تم ایسا کرنا، کوئی بہانہ کر دینا۔ تم اس کی فکر نہ کرو ابا، میرے پاس بہت سے بہانے ہیں۔ شوکت مسکرایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ حویلی سے ایک خادم آیا تھا شوکت کو لینے کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ حویلی کے ایک کمرے میں اسے بٹھا دیا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ صاحب کسی شکاری مہم پر نکلنے والا تھا۔ اسی وقت کمرے میں ایک موٹو ٹھگنا سا شخص اندر داخل ہوا۔ شوکت اسے پہچان کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حویلی کا منتظم اعلیٰ لالا جواری لال تھا۔ اس نے صرف بڑے صاحب جنرل مائیکل شاہ کا حکم ایک پیغام کی صورت میں اسے سنا کر چلتا کر دیا، جس کا لبے لباب یہی تھا کہ جنرل مائیکل شاہ کے دوست پروفیسر ہنری برنارڈ کو اپنی مہم پر نکلنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، جس کا وہ پہلے ہی انتخاب کر چکے ہیں، اور ان کے انتخاب میں سر فہرست شوکت تھا۔ اتنا پیغام سننے کے بعد شوکت نے دل ہی دل میں فوراً ایک بہانہ تراش لیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں رینا سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ رینا بھی ان کے ہمراہ ہوگی اور ہنری کے خاندان کے رشتہ دار دونوں بہن بھائی رابرٹ اور گارشیا کے علاوہ کچھ خدام اور 2 فوجی بھی ساتھ ہوں گے، تو شوکت نے رینا کی خاطر اس مہم پر جانے کی حامی بھر لی۔ پروفیسر ہنری نے لندن سے یہاں تک کا سفر اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ وہ کوہ شمالیہ اور اسے ملکہ کوہ ہمالیہ کی وادیوں، بستیوں اور پہاڑوں میں بسنے والے قبیلوں کے علاقائی زبانوں پر تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا پڑاؤ ان کی ریاست ناگرا تھا۔ یہاں تک روانہ ہونے کا پورا بندوبست مائیکل شاہ نے کیا تھا، جس میں ایک عدد فوکسی کار، ایک جیپ جس کے پیچھے بڑا سا ٹرالر نتھی تھا، 2 گھوڑے اور اپنے خاندان کے علاوہ کچھ خدام بھی تھے۔ رینا اور اس کے دونوں مذکورہ کزنز شوقیہ طور پر ساتھ ہو لیے تھے۔
روانگی کی تیاری قریب آئی تو شوکت کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ شوکت نے ان سے یہی کہا کہ حکم حاکم مرگ مفاجات، تاہم انہیں تسلی دی کہ یہ مہم محدود عرصے کے لیے ہے اور بہت جلد وہ دیگر لوگوں کے ساتھ باخیریت لوٹ آئے گا۔ شوکت کو ماں باپ کی فکر نہ تھی، اس لیے نہیں کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ یہاں انہیں کوئی تنگی تکلیف نہیں تھی۔ وہ آرام اور ٹھاٹھ سے رہ رہے تھے، مگر شوکت کو دل تو ہاتھوں مجبور تھا۔ اگر رینا اس سفر میں نہ ہوتی تو وہ اس مہم پر جانے سے ہی انکار کر دیتا، مگر رینا کی وجہ سے وہ ایک بہانہ بھی نہ بنا سکا تھا، اور بناتا بھی کیوں؟ یہ ریاست ناگرا کے مضافاتی علاقے میں ایک خوبصورت پہاڑی وادی کا منظر تھا، جس کے دائیں جانب ہردوار کا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کوئی دم بادومی برسانے والی تھی۔ یہ ان کا یہاں پر ابھی پہلا ہی پڑاؤ تھا کہ انہیں ایک ناخوشگوار واقعے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ کوہ شمالیہ کی پہاڑیوں میں داخل ہوتے ہی ان کا ٹریلر جیپ سمیت الٹ کر گہرے کھڈ میں جا گرا تھا۔ شکر تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، کیونکہ ڈرائیور نے خطرہ بھانپتے ہی جیپ سے بروقت چھلانگ لگا دی تھی۔ البتہ کچھ ضروری سامان سے محرومی انہیں بہرحال سہنا پڑی تھی، جبکہ 2 گھوڑوں کو سانپ نے ڈس دیا تھا۔ فوکسی کار کو یہ ویسے ہی چھوڑ چکے تھے، جو ان سنگلاق پہاڑی علاقوں میں ان کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ اب بس یہ لوگ پیادہ تھے، سامان خداموں نے اٹھا رکھا تھا، جن کی تعداد 6 تھی۔ ڈرائیور امجد خان بھی ان میں شامل تھا، جن میں 2 فوجی، 2 ہندو میاں بیوی اور شوکت تھا۔ ان کے ذمے صرف پروفیسر ہنری کے خاندان کے افراد کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی، اور ذمہ داری میں پروفیسر کی گلرانہ بیٹی رینا بھی شامل تھی۔ شوکت کو صرف اسی کی پرواہ تھی، جبکہ ان دونوں بہن بھائی گارشیا اور رابرٹ کی خدمت بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ مصیبت اصل میں ملازم بیچارے ہی جھیل رہے تھے، جبکہ خاندان کے لوگ اس ایڈونچر سے انجوائے کر رہے تھے۔ خیمہ زنی، کیمپنگ کا سامان بھی ان کے پاس موجود تھا۔ شوکت کو ویسے ہی ان ویسی مہمات کا تجربہ تھا، کیونکہ وہ اکثر فرنگی افسروں کے ساتھ ان کی شکاریات کی مہمات پر جاتا رہتا تھا۔ تاہم رینا، گارشیا اور رابرٹ بھی سکاؤٹنگ کا تجربہ رکھتے تھے۔ یوں بھی یہ انگریز لوگ زیادہ ہی ایڈونچر پسند ہوتے تھے۔ انہیں اب ان سب سختیوں اور باتوں کا تجربہ پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ ایک پہاڑی دامن میں انہیں شام نے آ لیا تھا، مگر ابھی تک انہیں کسی پہاڑی یا بستی یا آبادی کے آثار نہیں ملے تھے۔ موسم کی خرابی نے بھی انہیں آگے بڑھنے سے مانے رکھا تھا، لہٰذا وہ وہیں پر خیمہ زن ہو گئے۔ بارش تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت آسمان برسنے والا تھا۔ سر بفلک پہاڑیوں کے دامن میں ایک مستحق خطہ زمین پر یہ لوگ 3 خیمے گاڑ چکے تھے۔ آسمان پر بادل چھانے کی وجہ سے سرے شامی رات کا گما ہونے لگا تھا، اسی لیے سالار قافلہ پروفیسر ہنری نے رات کے کھانے کی تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ زیادہ راہ کا بیشتر حصہ جیپ کے ٹرالر سمیت محرومی کے باعث گنوا چکے تھے، اور پروفیسر ہنری کو اس سلسلے میں بہت فکر تھی۔ تاہم شوکت سے ان سے یہ کہہ کر پریشانی دور کر دی تھی کہ اگر خوراک کا مسئلہ ہوا تو انہیں بآسانی یہاں چھوٹا موٹا شکار بھی مل سکتا تھا۔ یوں بھی ریاست ناگرا پہنچ کر صرف یہ مسئلہ ہی نہیں، اور بھی بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کیے جا سکتے تھے۔ ہنری کو اس کی باتوں سے کافی حد تک اطمینان ہوا تھا۔ یوں بھی پروفیسر ہنری اس کی عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا محسن سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اس کا احسان آج تک نہیں بھولا تھا جب شوکت نے اس کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس موزور گھوڑی مارگریٹ کے پیروں تلے رولنے سے بچایا تھا۔ شہری آبادی سے کسی حد تک قریب ہونے کی بنا پر یہاں انہیں قریب سے گزرتی ایک ریلوے لائن بھی دکھائی دی تھی، اس لیے وہ ادھر ہی فروکش ہو گئے تھے، جبکہ ان کی منزل ابھی بہت آگے تھی۔ ہندو جوڑے نے الاؤ روشن کر دیا اور ہلکے ہلکے کھانے کی تیاری میں جت گئے۔ کچھ خوش خوراک کے ڈبے بھی تھے، مخصوص شراب بھی موجود تھی، جس میں گارشیا اور رابرٹ زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ پروفیسر ہنری اپنے پائپ پر گزارا کر رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھی پی لیا کرتا تھا۔ دونوں فوجیوں کو پہرے پر لگا دیا گیا تھا، جبکہ شوکت ان دونوں خیموں کے قریب ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا تھا، جن میں سے ایک میں پروفیسر ہنری اور اس کی بیٹی رینا موجود تھے، جبکہ دوسرے میں وہ دونوں بہن بھائی گارشیا اور رابرٹ تھے۔ مگر اس وقت خاندان کے یہ چاروں افراد بھی اپنے خیموں سے باہر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ بعد میں پروفیسر ہنری نے قریب پتھر پر اکیلے بیٹھے شوکت کو بھی قریب ہی بلا لیا تھا، جو بہرحال رابرٹ کو برا لگا تھا،
مگر پروفیسر ہنری کی موجودگی میں وہ چپ ہی رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں سردی کا احساس خوشگواریت کا تاثر دیتا تھا، تاہم انہوں نے موسم کی مناسبت سے گرم اور موٹے کپڑے پہن رکھے تھے۔ الاؤ تاپنے کے دوران ہی نندو بابا اور اس کی بیوی شانتا نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ اس نے پھلکے بنائے تھے اور آملیٹ انڈے مسالے دار آلو کے ساتھ تلے تھے۔ انگریز لوگ ایسے اسپائسی کھانے کم ہی کھاتے ہیں، کھانے میں یہی کچھ بچا تھا، سو شکر کر کے کھا لیا گیا۔ ابلے ہوئے چاول بھی تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پروفیسر صاحب نے تو اپنے خیمے کی راہ لی کہ انہیں نیند نے آ لیا تھا، جبکہ رینا، گارشیا اور رابرٹ وہیں الاؤ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شوکت بھی موقع نکال کر وہیں ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ اگرچہ اب تک مسلسل رابرٹ کی طرف سے ایک نفرت خیزی کا نشانہ بنا ہوا تھا، تاہم ضبط سے کام لیے ہوئے خاموش تھا۔ وہ بھی اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس سے بے حد نفرت کرنے لگا تھا اور کئی بار جی چاہا تھا کہ اسے آڑے ہاتھوں لے۔ اس پورے قافلے میں رابرٹ ہی ایک ایسا بدتینت آدمی تھا جس کا سلوک شوکت سے ناروا تھا۔ اگرچہ گارشیا نے ہی نہیں بلکہ رینا نے بھی اسے ٹوکا تھا کہ وہ شوکت کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے، مگر رابرٹ کی زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا کہ جو نوکر ہے وہ نوکر ہی بن کر رہے، دوست بن کر نہیں۔ الاؤ دہک رہا تھا۔ یہ تینوں ہنسی ٹھٹے میں مصروف تھے۔ شوکت ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ ان صاحب لوگوں کی رکھوالی کا ذمہ نہ ہوتا تو وہ کب کا اٹھ کر چلا جاتا۔ یوں بھی وہ رینا کے دیدار سے اپنا دل بہلائے ہوئے تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی۔ آسمان پر بادلوں نے وقفے وقفے سے گرجنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی رینا نے اپنے خیمے کی طرف رخ کیا اور گارجیا اور رابرٹ اپنے خیمے کی طرف چل دیے۔ شوکت نے بھی اپنے خیمے کی راہ لی۔ اسی وقت زور سے بادل گرجے، بجلی چمکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑیوں میں بارش برسنے سے شراٹے گونج رہے تھے۔ ان کے دائیں جانب ہردوار کا تاریک جنگل برسات میں بھیگ رہا تھا۔ وہاں گھور اندھیروں کے سوا اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اطراف کی پہاڑیاں برستے پانی کے شور میں تتر بتر ہو رہی تھی۔ خیموں میں نیند اتر چکی تھی، سبھی تھکے ہوئے تھے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ تیز اور مرطوب ہواؤں کی سیٹیاں سنگلاخ رخنوں میں پھنس کر یوں چلا رہی تھی جیسے لاتعداد بدروہیں چیخ رہی ہوں۔ شوکت دیگر ملازمین کے ساتھ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان کے خیمے موٹے کپڑے کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی بارش کے پانی میں بھیگ رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ الاؤ کب کا سرد پڑ چکا تھا۔ رفتہ رفتہ بارش کا بھی زور ٹوٹنے لگا، یہاں تک کہ وہ بالکل بند ہو گئی۔ برستے طوفان اور باد و بارہ کے تھم جانے کے بعد ماحول میں یکلخت ایک عجیب اور پراسرار سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آسمان ساون بادوں میں برسات کے صاف شفاف ہو چکا تھا، جس کے باعث تباک چاند نے بھی اپنا سنہرا ارتھ اس پہاڑی سے دائیں وادی میں اٹھا لیا تھا۔ خیموں کی دھلی ہوئی موٹی چادریں اس کی تلسماتی روشنی میں چمکنے لگی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب جانے کس کھٹکے پر شوکت کی آنکھ ایک دم کھل گئی۔ وہ پشت کے بل سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسی طرح پڑا رہا، یوں جیسے اطراف کے اسرار بھرے ماحول نے اسے ہپناٹائز کر دیا ہو۔ اس کی کھلی آنکھیں خیمے کی مخروطی دیوار پر جم کر رہ گئی اور تبھی اسے وہاں کسی کا سایہ متحرک سا نظر آیا۔ اس کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ سائے کا حجم بتدریج بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پورا خیمہ اس دیہکل سائے میں آ کر تاریک پڑ گیا۔ اور ٹھیک اسی وقت ایک عجیب سی آواز ابھری تھی۔ وہ خیمے کے اندر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ وہاں دونوں عمر رسیدہ میاں بی بی نندو بابا اور شانتا بھی ایک طرف پڑے سو رہے تھے۔ شوکت نے تیز خراٹے کی آواز سن کر یہ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی دیویکل پہاڑی درندے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے خیمے میں کوئی ہتھیار موجود نہ تھا سوائے ایک لمبے پھلواری آڑی کرولی کے۔ وہ اسے ہاتھ میں لیے دبکا بیٹھا تھا۔ خیمے کے اندرونی چار دیواری کو دیکھتا رہا جو ابھی تک سیاہ و تاریک پڑی ہوئی تھی۔ پھر دفتن وہ دیو ہیکل سایہ متحرک ہوا اور خیمے کا ایک حصہ کسی دباؤ کے باعث جھکتا چلا گیا۔ تبھی شوکت ایک دم باہر نکل آیا۔ چیختی ہوئی چاندنی نے اس نے خیمے کے قریب جو منظر دیکھا اسے تھرا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے سامنے ایک دیو قامت ریچھ کھڑا تھا۔